کو حوالے کرنے یا وہاں سے آزاد کروانے کے اٹیمپٹس کر رہے تھے. وہ کون تھے جو کوشش کر رہے تھے کہ جس غیر ملکی شخص کو گرفتار کیا گیا ہے، جو سرغنہ ہے ایک گروہ کا، غیر ملکی ہے، عمران خان کو قتل کرنے کی سازش تیار ہو چکی ہے، پکڑا جاتا ہے. کون دباؤ دیتا ہے؟ اور جو آفیسرز دباؤ دے رہے تھے تو اس سے کیا ادارے کی ساکھ متاثر نہیں ہو رہی تھی؟ دوسرا سوال میرا کہ کچھ دن پہلے آپ نے سنا تھا کہ عمران خان کی ہیلی کاپٹر کی کریش لینڈنگ ہوئی. سنا تھا آپ نے یہ؟ لیکن اس ہیلی کاپٹر میں ایندھن، فیول کہاں سے بھروایا گیا، اور فیول ہیلی کاپٹرز میں بھروانے کا جو اتھارٹی ہے وہ کون ہے؟ دوسرا سوال میرا یہ. اور تیسرا سوال میرا کہ ارشد شریف شہید کے جنازے سے ایک رات پہلے ایک پریس کانفرنس کی گئی. اگر آپ نے عمران خان کے خلاف سازش تک پہنچنا ہے اور آپ نے ارشد شریف شہید کے خلاف سازش تک پہنچنا ہے تو ایک آسان سا سوال ہے، جواب سب کو پتا ہے، لیکن ہر بات ہماری زبانی سننا چاہتے ہیں. بس ہمیں آگے کرنا ہے. اسلام آباد میں بیٹھا ہر صحافی جانتا ہے. لیکن میں وہ سوال پوچھتا ہوں کہ کس کے کہنے پہ وہ ایک دن پہلے رات کو پریس کانفرنس کروائی گئی تھی؟ وہ رابطے بھی آپ ڈھونڈے، ملاقاتیں بھی آپ ڈھونڈے، آپ کو دونوں کا جواب مل جائے گا. اور چوتھا سوال کہ جب ارشد شریف شہید کو شہید کیا گیا تو آدھے گھنٹے کے اندر کون تھا جو میڈیا چینلز کو فون کر کے اس کو ایک حادثہ اور پھر سٹوری بنا بنا کے وہ پیش کر کے لوگوں کے ساتھ واٹس ایپ پہ شیئر کر رہا تھا؟ اور وہی اسی طرح کل عمران خان صاحب پہ جب حملہ ہوتا ہے تو اسی طرح ایک بندے کی جو فائرنگ کر چکا ہے، جس کو گرفتار کیا گیا ہے، کون اتنے انفلوئنشل ہے کہ وہاں پہ اس کا بیان تیار کروا کے میڈیا چینلز پہ، ابھی میں آپ کو کے سامنے بیٹھا ہوں اور میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، میری پریس کانفرنس اگر میں کوئی پارلیمنٹ میں تقریر کر رہا ہوتا ہوں، ساری پریس کانفرنس چلی گی، یہ نہیں چلی گی. جب یہ سوال آپ پوچھتے ہیں، یہ نہیں چلی گی، یہ نہیں چلاتے. لیکن ایک کرمینل جو فائرنگ کر چکا ہے، اس کی ویڈیوز وہاں پہ کون تیار کرنے والا، اتنا انفلوئنشل کون تھا، اور پھر اس کو چلانے والا کون تھا؟ اور اسی طرح جب ارشد شریف کو شہید کیا گیا تو آدھے گھنٹے میں وہ کون تھا جو میڈیا چینلز کو فون کر کر کے سٹوری بورڈ بنا کے پیش کر رہا تھا، واٹس ایپ کر رہا تھا، بیچ رہا تھا، انسٹرکٹ کر رہا تھا؟ ایک سوال میرا یہ تھا. اور آخر میں ایک سوال اور پوچھتا ہوں، پھر میں کچھ باتیں کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. میں آج جس طرح کے 3 افراد کے نام عمران خان صاحب نے دیے، ایک شہباز شریف، ایک قاتل ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے میں جس کے ہاتھ خون سے رگے ہیں، رانا ثناءاللہ جس کے اوپر 22 افراد کے قتل کا الزام اس کے اپنی جماعت نے لگایا تھا، وہ، اور تیسرا میجر جنرل فیصل، یہ 3 فوری طور پہ مستعفی ہو جائے. ان کے حوالے سے عمران خان صاحب کا کل آپ نے اسد عمر کی پریس کانفرنس سنی اور مطالبہ آیا. یہ ہمارا بھی مطالبہ ہے، لیکن میں اس سے پہلے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج جس طرح پاکستانی قوم کے ذہنوں میں سوال ہے، اگر ایک شخص شہباز گل پر بھی جس قسم کا تشدد ہوا، اعظم سواتی 75 سالہ شخص پوتوں اور پوتیوں اور نواسوں کے سامنے اس کے ساتھ جو ہوا، اور پھر ابھی عمران خان کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا، اگر ایک شخص کا نام آ رہے تو اس سے کس کی ساکھ متاثر ہو رہی ہے؟ ہماری تو آواز بند کی جاتی ہے. جو بھی بندہ یہاں پہ بولتا ہے کہتا ہے کہ رستے سے ہٹاؤ. یہ انسان تو ایسے لگ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی گاجر مولی ہے کہ اس کو مار دو، اس کو مار دو، اس کو مار دو، اس کو مار دو. کوئی اپنی امن کی بات کرے، ایک گیم ایکسپوز کر دیں، مار دو. کوئی ارشد شریف شہید کے حوالے سے بات کرے، کہتے کہ مار دو. کوئی عمران خان کے قتل کے حوالے سے سوال اٹھائے، کہتے کہ مار دو. کتنوں کو مارو گے؟ 22 کروڑ کا ملک ہے، کتنوں کو مارو گے؟ تو اگر کوئی ادارے کی بدنامی کا سبب بن رہا ہے تو اس کو پوری طور پہ مستعفی ہونا چاہیے.
اور میں اپنے تحریک انصاف کے کارکنان کو کہتا ہوں، پاکستانی قوم کو کہتا ہوں کہ کل کا جو حملہ تھا، کیونکہ جو ویڈیوز تیار کر کے پھر من پسند صحافیوں سے ایک واٹس ایپ گروپ بنایا ہوا ہے، کسی سے اس میں غلطی بھی ہو جاتی ہے ٹویٹ کرتے ہوئے، تو اس طرح کر کے یہ بیانیوں کی جنگ نہیں ہے کہ آپ بیانیوں سے ان چیزوں کی توجہ ہٹا سکے۔ کل جس انداز سے فائرنگ ہوئی، فیصل جاوید کو جو گولی لگی، چٹا کو جو لگی، جو خان صاحب کے ساتھ ارد گرد تھے، خان صاحب کو قتل کرنے کی پوری کوشش کی گئی، اللہ نے بچا لیا۔ کل تو انہوں نے یہ سوچا تھا کہ 4-5 دن پاکستانی قوم شور مچائے گی اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ حالات نارمل ہو جائیں گے۔ اس طرح نہیں ہے۔ اس وقت فیڈریشن کی وہ متحد کرنے کی ایک جماعت ہے، وہ تحریک انصاف ہے۔ اگر ہر صوبے میں کوئی پارٹی موجود ہے وہ تحریک انصاف ہے۔ اگر پختونخوا، پنجاب، بلوچستان، سندھ، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر میں کوئی جماعت موجود ہے تو وہ تحریک انصاف ہے۔ 4 صوبوں میں جس کی حکومت ہے وہ تحریک انصاف ہے۔ تو اگر آپ ان کے لیڈر کو رستے سے ہٹاؤ گے تو آپ تو فیڈریشن کے دشمن ہو، آپ تو ملک کے ساتھ دشمنی کر رہے ہو۔ اور میں تحریک انصاف کے کارکنان کو اور پاکستانی قوم کو کہنا چاہتا ہوں، ہم نے پہلے آگاہ کیا تھا، عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے اور آپ وہ کراس کر چکے ہو۔ اس وقت جو کارکنان کے جذبات ہے، آپ دیکھیں کہ پشاور موٹر وے بند کر دیا، انڈس ہائی وے بند کر دیا، پنڈی میں فیض آباد، آئی جی پی روڈ، یہ سارے بند ہو گئے۔ تو یہ کس طرح ملک کو لے کے جانا چاہتے ہیں؟ آسان سا کہ 24 گھنٹے کے اندر آپ ان اشخاص کی جن کا نام لیا گیا جو اس حملے میں ملوث ہے، ان کو فی الفور مستعفی ہونا چاہیے۔ احتجاج ہمارا جاری رہے گا، تب تک جاری رہے گا جب تک ان لوگوں کو عہدوں سے نہیں ہٹایا جاتا۔ آخر میں اجازت چاہتے ہوئے آخر میں دو باتیں کر سوال لے رہا ہوں سوال سب سے ہوں گا۔ میں صرف اتنا کہہ دوں کہ جو 4-5 سوال میں نے پوچھے عمران خان صاحب کے حوالے سے، اس کے جوابات آنے چاہیے۔ ہمارے پاس جوابات بھی ہے۔ ارشد شریف شہید کے حوالے سے میں نے صرف 2 سوال پوچھے، سوال بھی بہت ہے، شواہد بھی بہت ہے، دستاویز بھی بہت ہے۔ اور ارشد شریف کا کمال دیکھیے کہ وہ جب زندہ تھے، شہید تو ویسے بھی زندہ ہوتے ہیں، تو وہ ہر بات ثبوت کے ساتھ کرتے تھے اور کسی نے کبھی اس کے اوپر کوئی کوٹ نہیں گیا، جتنے دستاویزات وہ پیش کرتے تھے۔ لیکن جاتے جات بھی وہ تمام دستاویز سامنے رکھ چکے ہیں، جیسے اس کو ساری چیزوں کا پتہ تھا۔ وہ نام بھی دے کے جا چکے ہیں۔ تو میں آج یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اور خان صاحب کی اگر تنبیہ نہ ہوتی تو شاید میں بہت کچھ کہہ دیتا، لیکن خان صاحب انتشار سے پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں اور یہ ہمارا ملک ہے۔ میں سب کو یہ بتاتا چلوں کہ بس کرو یار، ایسے لوگ ہمارے سامنے کر دیتے ہیں جو کہ غداری کے اور بغاوت کے فتوے ہمارے اوپر صادر کرتے ہیں۔ یار اس ملک کے لیے ہمارے علاقوں کے 50 لاکھ لوگ بے گھر ہوئے تھے۔ میرے بھائی اور میری والدہ کو بھی گولی لگی تھی پاکستان کے امن کی خاطر۔ ہمارے پختونخوا میں کسی سے بھی پوچھے، انہوں نے قربانی دی ہے پاکستان کے امن کی خاطر۔ خدا کے لیے یار یہ غداری اور بغاوت کے فتوے اپنے پاس رکھے، یہ چورن مت بیچے۔ اور وہ لوگ آپ ہمارے سامنے کر دیتے ہو جن کا سب کو پتہ ہے۔ تو ایک چیز ہے کہ آج میں نے تمام چیزیں اس لیے بتائی کہ میں نے 3 جگہوں پہ یہ تمام ارشد بھائی کی تمام ڈیٹیلز جو وہ میرے حوالے امانت دے گئے ہیں اور مقروض کر گئے ہیں، وہ میرے پاس ہے۔ چیف جسٹس صاحب سے مطالبہ ہے کہ اس کے اوپر وہ ان کی والدہ کی خواہش کے مطابق تحقیقات کا آغاز کرے، اور انشاءاللہ میں اس میں خود پیش ہوں گا۔ اور جو میں نے عمران خان صاحب کے حوالے سے جو قتل کی سازش ان کی ہوئی، جو ہیلی کاپٹر میں فیول، پھر ایک بیرونی ملک کے شخص کو گرفتار کیا گیا، بند کمرے میں جو 4 افراد نے قتل کی سازش کی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے جو میڈیا کو کس طرح ایک کرمنل کی ویڈیوز تیار کر کے چلانے کی کوشش کی گئی، نیریٹو بنا دیا گیا، اگر اس کے حوالے سے بھی چیف جسٹس صاحب کچھ کرتے ہیں تو میں بسط احترام حاضر بھی ہوں گا اور جواب بھی دوں گا، کیونکہ ہائیسٹ فورم وہی ہے اور انصاف کی توقع ان سے کی جاتی ہے۔ اور رہی بات 3 مطالبات جو عمران خان صاحب نے پیش کیے ہیں، ہمارے کارکنان، پاکستان کی عوام تب تک اپنا پرامن احتجاج جاری رکھیں گے۔ یاد رکھیے گا، عمران خان وہ لیڈر ہے جس نے اسلاموفوبیا کے خلاف قرارداد منظور کرائی، جو عالم اسلام کے ترجمان بنے، جنہوں نے ہمارا بیانیہ دنیا تک پہنچایا، جنہوں نے پاکستان کے غریب، مزدور، کسان
پیسی ہوئی طبقے کی نمائندگی کی، اور اس وقت پاکستانیوں کی امید ہے جو امریکہ کو بھی ایبسولوٹلی ناٹ کہہ سکتے ہیں، آپ عمران خان کو رستے سے ہٹا نہیں سکتے۔ میرے پاکستانیوں، ریڈ لائن وہ کراس کر چکے ہیں، ریڈ لائن کراس کرنے سے ہم نے وارن کیا تھا، اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہم کھڑے ہو جائیں، اور ہم عزم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، اور ان سوالوں کے جواب، اور اگر یہ لوگ مستعفی نہیں ہوتے تو پھر اس کے بعد ہم مزید حقائق کے ساتھ انشاءاللہ میں آپ کے پاس آؤں گا۔ میں پھر ریپیٹ کر دوں، زیادہ کچھ بولنا تھا، لیکن جو خان صاحب کی ہدایت ہے، انتشار سے منع کر رہے ہیں، اور پاکستان میں ہم انتشار نہیں چاہتے، اس لیے میں جتنا محدود اس کو کر سکتا تھا میں نے کیا۔ مراد صاحب غداری کا چورن آپ نے بڑا زبردست جملہ کہا۔ یہ جو منصوبہ ہے، یہ منصوبہ پہلا نہیں، اس سے پہلے بھی منصوبے بنائے گئے ہیں۔ آج سے کچھ مہینے قبل آپ وفاقی وزیر تھے، اس طرح کے واقعات قبائلی اضلاع میں ہوئے تھے جو ابھی سوات میں ہو رہے ہیں، اس پر محسن داوڑ علی وزیر بات کرتے تھے، آپ اس کو خود غدار کہتے تھے، تو کیا ابھی وہ غدار ہیں یا نہیں آپ کی نظر میں، یا آپ خود غدار ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ کیونکہ ابھی تو وہی واقعات ہو رہے ہیں، آپ اس پہ بات کر رہے ہیں اب، اور جن اداروں کے وہ نام لیتے تھے آپ اس کے سر پہ کھڑے ہو کے جھگڑے کرتے تھے اسمبلی میں، آج کس کے خلاف جھگڑا کر رہے ہیں؟ دیکھیں دو فرق ہے، اور ایک 18 سیکنڈ کا کلپ وہ چلا رہے ہیں اور آپ اسی کا حوالہ دے رہے ہیں۔ 2 منٹ کا کلپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس میں میں نے ایک واضح مثال دی تھی۔ ہمارے علاقوں میں 20 سال سے خیبر پختونخوا میں جنگ جاری تھی۔ پشاور یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا، یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ خیبر بازار میں ایک دن میں 100 سے زیادہ ہم نے لاشیں اٹھائی تھی، یاد ہوگا آپ سب کو۔ ہم نے ہر جمعے کی نماز کے وقت سب اپنے بچوں کے لیے دعا گو ہوتے تھے کہ پتہ نہیں مسجد سے واپس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، آپ سب اس بات کے گواہ ہیں۔ 20 سال بعد کیا 2018 سے 22 تک 21 تک ہمارے خیبر پختونخوا میں امن تھا کہ نہیں تھا؟ کیا سوات جو 2013 سے پہلے تھا اور آج کا سوات، آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے سنا ہوگا، سوات میں جو موٹر ویز بنے، سوات میں جو ٹورزم کا فروغ ملا، سوات میں جو یونیورسٹیز کا قیام ہوا، تو کیا سوات دہشت گردی کے بعد ٹیررزم سے ٹورزم پہ جانے لگا کہ نہیں جانے لگا؟ میں اس پہ پوری بات سنا کرے جی، میں بھائی آپ نے سوال پوچھا، میری بات پوچھنا کرے۔ میں ان کو مثال دیتا تھا کہ آپ کے پاس 2 رستے ہیں، یا تو آپ بندوق اٹھائے اپنی ریاست کے خلاف، یا میرے راستے پہ چل کے اپنے وزیرستان کو سوات جیسا بنا دے۔ تو جب میں پارلیمنٹ میں پہنچا، میں نے فیصلہ کیا کہ میں خود تمام چیزوں کا مقابلہ کروں گا، لیکن اپنے لوگوں کے لیے سایہ بن کے، سر سورے بھائی جوڑے گا، سایہ بن کے میں نے وہی کیا کہ اپنے لوگوں کو امن کی طرف لے کے گیا، خوشحالی کی طرف لے کے گیا، ترقی کی طرف لے کے گیا، اور یہی میرا مطالبہ تھا کہ جب ہو چکا تو اس کے بعد اگر میں وہاں پہ کر رہا ہوں، ان کے میڈیکل سٹوڈنٹس کے مسائل تھے، ان کے بازار میران شاہ کا مسئلہ تھا، وہ تمام مسائل میں نے خود حل کیے اور لوگ میرے پاس آئے، تو یہی میرا مطالبہ تھا کہ یار وہ مثال آپ کے سامنے ہے، وہی ماڈل آپ لے جائے وزیرستان میں امپلیمنٹ کر دیں، تاکہ وزیرستان کے لوگ بھی امن اور خوشحالی دیکھ سکے، بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو ہی آگے کر دیں۔ تو لوگوں کو آگے کرنے کے میں نہ کل حق میں تھا نہ آج میں حق میں ہوں، اور ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ پچھلے 1 مہینے میں جتنے پروٹیسٹ ہم نے کیے اس کو ہم نے سیاسی فورم پہ استعمال نہیں کیا، امن کا سفید جھنڈا اٹھا کے تمام کو دعوت دی، سب کھڑے ہو گئے اور ایک ہی آواز تھی، امن، خوشحالی، ترقی، اس میں کسی کے حق اور کسی کی مخالفت میں نعرے نہیں تھے۔ لیکن پریس کانفرنس جو میں نے کی ہے اس ٹاپک پہ اگر ہم رہے تو میں نے جواب دے دیا جی۔ جو وہ کہہ رہا تھا وہی آپ کہہ رہے ہیں۔ ارشد شریف بھی یہی سے پشاور سے چلا گیا، کس نے رخصت کیا؟ پھر عمران خان کی ہیلیکاپٹر کریش لینڈ، ہیلیکاپٹر بھی آپ لوگوں کا اپنا ہی تھا، فیول کہاں سے بھرا جاتا ہے جی؟ فیول جہاں سے بھی وہ کہتا ہے کہ میں جو ہے نا ایک جگہ سے فیول، سوال پوچھیے، اب میں جواب دیتا ہوں جی۔ یہی سوال کر رہا ہوں نا کہ فیول جب وہ کر رہا تھا، ہیلیکاپٹر آپ کا اپنا تھا، عمران خان پہ حملہ ہوتا ہے، آپ لوگ خود کہتے ہیں کہ ہم نے باہر کہا تھا کہ وزیر آباد میں حملہ ہوگا، قاتلانہ حملہ ہوگا، آپ لوگوں کو پتا تھا پنجاب میں حکومت آپ کا ہے، تو یہ ساری چیزیں تو آپ کے بالکل بہت اچھے سوال، بہت اچھے سوال کیا گیا تھا کہ دبئی سے کس نے نکالا تھا؟ میں نے آپ کو جواب دے دیا کہ 10 سے 22 تاریخ کے درمیان کون اعلیٰ حکام موجود تھے جو اتنے انفلوئنشل تھے کہ یہ حکومت کو پریشر دے سکے۔ اب آپ نے ہر چیز میری منہ سے سننی ہے، مراد کو یہ آگے کرنا ہے، امن چاہیے، مراد آگے ہو جائے، وہ بھگتے، ارشد شریف شہید کا مقدمہ لڑنا ہے، مراد شہید آگے ہو جائے، یہاں پہ فلاں قاتلوں کو پکڑنا ہے، مراد شہید آگے ہو جائے، میں تو آگے ہوں،
لیکن میں نے کمیشن اور چیف جسٹس صاحب کے سامنے بھی جواب دینے ہیں. سمپل جواب دے دیا. 10 اور 22 کے بیچ کون سے اعلیٰ حکام اتنے طاقتور یو اے ای میں موجود تھے؟ آپ کو ابھی جواب مل جائے گا. فوراً آفس کے کسی بھی رپورٹر کو فون کر لیں. دوسرا سوال میں نے پوچھا ہے کہ ہیلی کاپٹر میں فیول ایندھن کہاں سے بھروایا جاتا ہے اور اس میں کیسے کہا گیا جو کریش لینڈنگ ہوئی وہ فیول کا مسئلہ ہے، غلط ڈلوایا گیا تھا اور کریش لینڈنگ ہوتی ہے. میرے سوال نہیں ہے، میرے سوالوں میں جوابات ہے. عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہے. اور تیسرا جو آپ نے کہا کہ پنجاب میں، یہی تو میرا سوال ہے کہ ایک بندہ فائرنگ کر کے اس کی ویڈیو 15 منٹ کے اندر ویڈیو بھی تیار ہوتی ہے. اس کے بعد اگر ہم کوئی بھی بات کرے کہتے کہ پیمرا کو نوٹس، ایئروائی بند، بول بند، فلا چینل بند کر دو، مت چلاؤ. یہ اطلاع آتی ہے نا. لیکن ایک بندہ فائرنگ کر کے ابھی گرفتار ہوئے، 15 منٹ میں پورا نیریٹو بنا کے اسی واٹس ایپ گروپ، اسی نمبر سے، انہی لوگوں کی طرف سے میسیجز جاتے ہیں، بیانیاں بنانے کی کوشش کی جاتی ہے جنہوں نے ارشد شریف جب شہید ہوا تو آدھے گھنٹے کے بعد وہی لوگ کال کر رہے تھے، میڈیا کو انسٹرکشن دے رہے تھے. میں تو جانتا ہوں، میں تو کہہ رہا ہوں کہ وہی لوگ. تو چیف جسٹس صاحب بلائیں نا تاکہ میں سامنے حاضر ہو جاؤں اور میں یہ تمام چیزیں رکھ دوں. میں اگر میڈیا کے سامنے اگر آپ پورا لائیو چلائے 100% چلائے میرے آواز کو بغیر میوٹ کیے گئے، میں آپ کو ابھی بتا دوں، لیکن میں کیوں ضائع کروں؟ آپ نے کہہ دیا کہ آپ مجھے یہ آگے کر رہے ہیں کہ میں ہر چیز کا جواب دوں، جب آپ نے خود اپنے آپ کو آگے کیا ہے. آپ کہتے ہیں کہ حقائق آپ کے پتہ ہے، شواہد آپ کے پاس ہیں، آپ نے 3 مقامات میں محفوظ کیا ہے. سوال یہ بنتا ہے کہ ارشد شریف مرحوم شہید جب وہ شہید کر دیے گئے، اس سے پہلے جب وہ پاکستان سے باہر، چلو پاکستان میں تھے تو وہ دباؤ میں تھے، پریشر میں تھے، وہ سچ اور جو سچائی تھے وہ بیان نہیں کر سکتے. جب وہ پاکستان سے باہر گئے تھے وہ ایک میڈیا کا ایک بندہ تھے، ان کی ایکسیس تھی سوشل میڈیا پہ، ہر وہ اپنے ساتھ جو لوگوں کو تنگ کر رہے تھے وہ اپنے وہ اس نے کیوں نہیں اس وہ کیا کہ وہ سارے شواہد اس نے آپ کے پاس محفوظ کیے. دوسری بات اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک غیر ملکی جو کہ گروہ کا سرغنہ جی گرفتار ہو گیا ہے نا، تو یہ آج آپ پہلی دفعہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسے بھی کوئی بندہ پکڑا گیا. یہ کون ہے، کہاں سے پکڑا گیا تھا، کس ایجنسی کی تحویل میں ہے، اور پھر ذرا بتا دیں کہ آپ کے خیال میں کون ہے جو ہائر کیا تھا اس بندے کو؟ افغانستان کا ایک شہری تھا، ایک گروہ کا سرغنہ ہے، اس کے پاکستان میں روابط ہے، اس کو گرفتار کیا گیا تھا. پھر میرا سوال ہے میں وہی بات کر رہا ہوں جو میں کنوے کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے نا. اور آپ نے کہا کہ میڈیا چلا رہے تو ایئروائی نے جیسے آن ایئر کیا تو آواز بند کر دی گئی، بول کٹ ہو گیا، اور باقی بھی خیریت ہے جو پوری رپورٹ مجھے آ گئی ہے ساری، ٹھیک ہے جی. تو اور باقی تو خیریت ہے نا، میں نے پورا جملہ یہ بولا. تو بات یہ کہ یار میرے دوست ہیں آپ سارے، میں آپ سے تو آپ کے بس میں تو نہیں ہے، آپ تو یہاں پہ آئے ہیں، آپ کا تو میرے اوپر احسان ہے. میں آپ سب کی قدر کرتا ہوں، آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہر چینل کی پالیسی ہوتی ہے، جس طرح کہ ایک کرمنل کی ویڈیوز بنا کے نیریٹو بنایا جا سکتا ہے. ارشد شریف کو شہید کرنے کے 30 منٹ بعد میڈیا کو انسٹرکشن دی جا سکتی ہے. تو یہ تو آپ کے بس میں نہیں ہے نا، آپ جتنا کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ آ سکتے تھے، آپ یہاں پہ آئے ہیں. تو آپ نے جو بات کی افغانستان سے تعلق ہے، وہ ایک گروہ کا سرغنہ ہے، اس کے پاکستان میں روابط ہے، پاکستان سے اس کو احکامات ملے تھے، وہ گرفتار ہو گیا. پھر اس کے بعد کون تھے جو اس کو اپنے حراست میں لانا چاہتے ہیں اور حوالگی کے لیے پریشر ڈال رہے تھے؟ میں نے تو یہ سوال پوچھا. صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے جیسے کہا کہ ایک نیریٹو بنایا گیا، ویڈیو بہت جلدی ریلیز کی گئی. صرف پنجاب میں تو جو چودھری پرویز لائی کی حکومت ہے، پنجاب پولیس کی آپ وہاں ان کے انڈر ہی ہے، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ اس میں چودھری پرویز لائی صاحب بھی ملوث ہے، ان کی وہاں پہ حکومت ہے، اور آپ کو بتایا بھی گیا تھا کہ اس جگہ پہ سائٹ ہے، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ مجھ سے زیادہ معصوم ہیں. میں نے سوالوں میں تینوں چیزوں کے جواب دے دیے. میں نے سازش کا بھی جواب دے دیا سوالوں میں، اور آج میں سوال صرف اس لیے کیوں کر رہا ہوں، میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گا اور ان تمام سوالوں کے جوابات بھی میں خود دوں گا. لیکن میں ذرا اپنے صحافیوں کو کہتا ہوں کہ وہ بھی تھوڑی سی تحقیقات کرے کہ 10 اور 22 اگست کے درمیان کون اعلیٰ حکام یو اے ای میں موجود تھے، جواب مل جائے گا.
ارشد شریف کے گھر آخری ملاقات کے لیے، جس کے بعد ارشد شریف نے ان کے نمبر بلاک کر دیے اور موبائل نمبر چینج کر دیا. جب موبائل بھی چینج کر رہے تھے میں ساتھ بیٹھا ہوا تھا. ٹھیک ہے، میرا اعتماد کا رشتہ ہے، میرا دوستی کا، میرا بھائیوں سے بڑھ کر تھا میرے لیے. ٹھیک ہے، تو ان کو اس وقت بھی وہ آخری ملاقات تھی تو سی سی ٹی وی فوٹیج موجود ہے اس کی کہ کون گیا تھا، وہ آپ کو پتہ چل جائے گا. میرا سوال تو یہ ہے کہ اس نے ملاقات میں یہ کہا تھا اسلام آباد کا ایک اعلیٰ افسر، اسلام آباد کا ایک اعلیٰ افسر وہ گیا تھا اور اس نے کہا کہ جو میں آیا ہوں تو آپ یہ سمجھے کہ ٹاپ سے پیغام آیا ہے جو میں کہہ رہا ہوں، اور کہا کہ جو آپ کہو گے تو آپ یہ سمجھو کہ ٹاپ تک یہ پیغام جائے گا. تو میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا وہ آپ کا پیغام لے کے آئے تھے یا وہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ اگر جھوٹ بول رہے تو اس کے اوپر بھی کوئی ایکشن لے لے، لیکن وہ گھر گیا تھا، اس کے بھی تمام اطلاعات ہیں. میں نے تو 2 سوال ارشد کی بھائی کے حوالے سے پوچھے ہیں. میں نے جو خان صاحب کے حوالے سے ایک بیرونی ملک شہری کی گرفتاری کا سوال پوچھا، ساتھ میں نے سوال پوچھا ہیلی کاپٹر میں فیول کہاں سے بھرا گیا تھا، کس طرح غلط فیول ڈالا گیا. مطلب غلط فیول کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کبھی سنے؟ آپ جا رہے ہو، آپ سے تو گاڑی میں غلط فیول نہیں ڈلوایا جا سکتا، تو آپ ہیلی کاپٹر میں کیسے غلط فیول جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اسی طرح ہوا. تو پھر تیسرا میں نے یہ سوال پوچھا کہ جس طرح ارشد کے کیس میں میڈیا کو انسٹرکشن آدھے گھنٹے میں ملے، اسی طرح میڈیا نیریٹو بنایا جا رہا ہے، لیکن آپ نے بہت غلطی کر بیٹھے ہو. آپ ریڈ لائن کراس کر چکے ہو. قوم میں غصہ ہے، عوام میں غصہ ہے، یہ غصہ نفرتوں میں بدل رہا ہے. نفرت پاکستان کے لیے اچھی نہیں ہے، اس سے ملک کا نقصان ہوگا. میں تو خیر خواہ بن کے آپ سے بات کر رہا ہوں یار.